المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء ملته وعلماء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين. اللہ جل مجدہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب لبیب تاجدار کائنات فخر موجودات باعث تخلیق عالم نور مجسم عادی برحق رازدار ما اوحا صاحب علم نشرہ و دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ و بخشا فروغ بادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز اور محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب دی وقار پچھلے 3 خطبات جمعۃ المبارک ہم نے سورۃ الاعراف کے اندر بیان کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انسان کے تعلق کی 3 جہتوں اور 3 بنیادوں کو موضوع سخن بنایا تھا، جن میں سے پہلی بنیاد ایمان بالرسالت ہے کہ بندہ کامیاب وہ ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ایمان لے کر آئے گا. دوسری بات ایمان کے ساتھ جو لازم اور ملزوم ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے گا. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد اور نصرت کرے گا. آج ہم نے چوتھی بنیاد جو اس آیہ مبارکہ کی روح سے آخری ٹاپک ہے. اگر یہ جو نوجوان ساتھی بیٹھتے ہیں اگر سامنے تشریف لے آیا کریں تو دیوار کو بھی کچھ مل جائے گا
بیسٹ ہے، اور آپ بھی میرے سامنے ہوں گے تو مجھے بعد میں آپ کیمرے سے نہیں صرف بات کرنا، آپ سامنے تشریف لے آئیں اور پہلے آئیں تو ثواب امام کے قریب کھڑے ہونے سے زیادہ ملتا ہے، تو آپ پہلے آ کے بھی ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر۔ تو جو پہلے آئیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو پہلی صفحے ہیں ان کے اندر وہ بیٹھیں اور کھڑے ہوں، کیونکہ یہاں پر جو ثواب ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے اندر امام کی قریب جگہ ملے تو وہاں پر آ کر بیٹھیں۔ چوتھی جو بنیاد ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور لے کر آئے ہیں، اب وہ نور وحی کی صورت میں لے کر آئے ہیں۔ وحی کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب۔ مطلوب سے مراد کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، برہان رشید۔ اس کے بعد ہے وحی غیر مطلوب، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت، کیونکہ قرآن اور سنت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، قرآن اور سنت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جو قرآن کے اندر بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اسی کی وضاحت ہے، اسی کا بیان ہے۔ قرآن کے اندر جو حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ، اسی کے عملی نفاذ کے لیے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن مجید کی اتباع کو ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کو بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب یہ موضوع چونکہ بہت طویل ہے اور بہت اس کی وضاحتیں ہیں، لیکن ایک مثال سمجھ لیجئے یاد رکھنے کے لیے اور اس موضوع کو ذہن کے اندر بٹھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ہمیں حکم ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو۔ اب اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نماز کے اوقات کا کچھ بیان ہمیں ملتا ہے، لیکن پوری وضاحت ہمیں وہاں سے میسر نہیں آتی، ہم اس کو کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے فرائض، واجبات، شرائط، سنن، مستحبات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہمیں قرآن مقدس سے رہنمائی اس اعتبار سے ملتی ہے کہ قرآن مقدس نے کہہ دیا کہ اگر نماز کے قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میرے رسول پاک علیہ السلام کی طرف دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے عملی نمونہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کی ذات اطہر کو بنایا۔ اب نماز کے قیام کے لیے حکم قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، نماز اس انداز میں پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز پڑھنے کا تمہارا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اب اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کچھ چیزوں کو آپ کی سنت میں، یہ ایک سنت اس کا ایک عمومی مفہوم بھی ہے، عمومی مفہوم میں پورے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سنت کے تحت آتے ہیں، وہ چاہے فرض ہوں، چاہے واجب ہوں، چاہے سنت ہوں، چاہے مستحب ہوں، ٹھیک ہے۔
چاہے وہ جواز کی صورت ہو، تو عمومی مفہوم کے اندر اسلام اور سنت یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں۔ اسلام کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، وہ سنت کے تحت آتے ہیں۔ خلاف سنت وہ چیز آئے گی جس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہو، یا جس کے کرنے پر وعید نبی پاک علیہ السلام نے دی، یا وہ اسلام کی بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہو، وہ چیز خلاف سنت اور خلاف اسلام۔ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، اس کے اندر زیادہ نہیں پڑیں گے۔ اب دوسری بات یہاں پر جو یاد رکھنے کی ہے کہ سنت کی پھر آگے دو اقسام بنیادی کیا، سنت کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ ایک ہیں سنن ہدا، سنن ہدا، اور ایک ہیں سنن زوائد، سنن ہدا اور دوسری ہیں سنن زوائد۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ عمومی مفہوم ہے سنت کا، کہ پورا اسلام ہی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ پہلے امتوں کے 70 فرقے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے حق پر کون ہوگا؟ حق پر کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علیہ انا و اصحابی، کہ حق پر وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی کہ یہ سنت ہے عمومی طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اور جس طرز عمل کو پھر صحابہ نے آگے کاپی کیا، یہ سارے کا سارا دین کیا ہے؟ یہ سنت۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی اپنی ذات کے اعتبار سے جو آپ علیہ السلام نے اعمال فرمائے ہیں، اس اعتبار سے کچھ جو چیزیں ہو گئی ہیں فرائض اور واجبات، ان کو فی الحال ہم نہیں کر سکتے کیونکہ عمومی مفہوم میں فرائض اور واجبات آ جاتے ہیں۔ لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اطہر کے حوالہ سے اگر بات کریں تو اس حوالہ سے سنت کی پھر دو قسمیں بنیں گی، ایک ہیں سنن ہدا اور دوسری ہیں سنن زوائد۔ یاد رکھو جناب، بات کے چوڑے ہونا اس کے اندر رکھو، یہ پتہ ہے سنن ہدا اور سنن زوائد۔ سنن ہدا وہ سنتیں ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا جس کے نہ کرنے پر وعید ارشاد فرمایا۔ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور نہ کرنے پر کیا ہے؟ وعید ارشاد فرمائی، وہ چیز سنن ہدا میں سے۔ اور سنن زوائد وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کا جو عادات مبارکہ ہیں، جو عادات مبارکہ انسان کی روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، مثلا لباس کا پہننا، کس رنگ کا پہننا ہے، کھانا کس انداز میں کھانا ہے، کھانا کیا کھانا ہے، کس برتن میں کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہیں سنن زوائد۔ اب جو سنن ہدا ہیں ان کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ سنن ہدا جو ہیں ان کے اوپر ایک عمومی جو سنت کا مفہوم ہے جس کے اندر فرائض اور واجبات آتے ہیں، وہ تو لازمی اور ضروری ہیں ہی، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی سنن ہدا ہیں جس کا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یا جس کے نہ کرنے پر وعید ارشاد فرمائی، ان سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے، ان سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے، اور ان کے ترک سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ان کے ترک سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور جو سنن زوائد ہیں ان کے ترک سے گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھ لیجیے ترک سے گناہ گار تو نہیں ہوتا، لیکن ان کو غیر اہم اور غیر ضروری سمجھنا اور ان کے بارے میں کسی قسم کا ہلکا جملہ کہنا اور ان کے بارے میں ہلکا رویہ رکھنا یا دل کے اندر کسی قسم کی نعوذ باللہ من ذالک کراہت کا اظہار کرنا، یہ چیز بھی انسان کو دار اسلام سے خارج کر رہی ہے، کیونکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عادت مبارکہ کی نسبت ایسا معنی رکھتا ہے دل کے اندر، ایسا جذبہ رکھتا ہے دل کے اندر، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جملہ حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے عملی نمونہ۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس انداز میں، اور یہ اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، اب اتباع میں آگے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ سنن زوائد ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔
لیکن عملی طور پر ہمارے لیے نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر ہے. جب اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس انداز میں نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بھی لے کر آئے ہیں، سنت بھی لے کر آئے ہیں. تو قرآن کی اتباع بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اتباع ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قرآن پاک کی اتباع ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم ہیں. اس کے بعد دیکھیے پھر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام کا عمل کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا. آپ سب نے تحویل قبلہ کا معاملہ سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 17 یا اختلاف روایات 18 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. لیکن اس نماز ادا فرمانے کے دوران کہتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل تھا کہ کعبۃ اللہ جو میرے جد امجد کا بھی قبلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا تھا، ہمارے لیے قبلہ وہ ہو جائے. قبلہ کا مطلب ہے مرکز توجہ. جس جانب ہم توجہ کر کے جہد کر کے ہم نماز ادا کریں وہ بیت المقدس کی بجائے کیا ہو جائے؟ کعبۃ اللہ ہو جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر ہی اس طرح کر کے نا کبھی کبھی جس طرح بندہ کسی امید پر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس طرح چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. چہرہ انور نماز کے اندر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی قرآن مقدس کے اندر محفوظ فرمایا. اس منظر کو بھی، یہ جو چہرہ اٹھانے کا منظر تھا نا، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی نیت سے دیکھنا، التجا کی نیت سے دیکھنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک امید کی نیت سے دیکھنا کہ یا الہی میرا دل ہے تو ایسے فرما دے. ارشاد فرمایا کہ تیرا چہرہ اٹھنا ہمیں اس قدر پسند ہے، ہم اس منظر کو بھی قیامت تا قیامت قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں. ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کے چہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا چہرہ انور اٹھانا آسمان کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آگے پھر ارشاد فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب قبلہ تبدیل ہو گیا، کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد قبلتین جن کو سعادت حاصل ہوئی ہے انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، ظہر کی نماز تھی، کہتے ہیں کہ ہم نے 2 رکعتیں ادا کر لی تھی، 2 رکعتیں ادا کر لی تھی. لیکن کہتے ہیں کہ انہی 2 رکعتوں ادا کرنے کے بعد وحی آ گئی. وحی آ گئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجیے، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجیے. اب وہ منظر جو کائنات نے شاید نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، وہ منظر کہ امام کھڑے ہیں اور کھڑے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور اطاعت اور اتباع کا وہ منظر جو صحابہ نے ہمیں دکھایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اب انہیں صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ وحی آ چکی ہے، صحابہ کو پتا کوئی نہیں تھا کہ وحی آ چکی ہے، نماز کے اندر وحی آ چکی ہے. صحابہ کرام نے تو نماز شروع کی پیچھے اس امام کے، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جب پیچھے اس امام کے کہہ دیا جاتا ہے تو پھر امام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہو تو پھر وہاں پر پیچھے اپنی مرضی نہیں چلتی بلکہ اتباع کا کامل جذبہ دکھانا پڑتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور کعبۃ اللہ سے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے لیت والا اللہ سے کام لیا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بلکہ نہیں، حضور نے اس طرح اپنا رخ انور پھیرا نماز کے اندر ہی. کسی نے دوسرے سے پوچھا بھی نہیں کیا ہوا، جس طرف حضور کی زلفیں پھرتی گئی صحابہ کرام اپنا رخ انور بھی اسی طرف ہی کرتے گئے، اسی طرف ہی کرتے گئے. تو یہ تھا کامل اتباع کا جذبہ. تو بعض صحابہ کے دلوں کے اندر یہ خدش پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں جو پہلے ہم نے نمازیں ادا کی ہیں وہ ساری غائب نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں. اور ساتھ اس کا تحویل قبلہ کا مقصد بیان فرمایا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہدیں ساری رب کی ہیں، تم کسی جانب کو منہ کر کے نماز پڑھتے، نماز اللہ کی ہے، ہو جاتی ہے، وہ تو ہر جہد کے اندر اس کے جلوے ہیں، لیکن ایک نماز کے اندر ایک مرکز بنانے کے لیے تمہیں ایک طرف متوجہ کیا ہے جس کو جہد قبلہ کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس کا مقصد کیا تھا؟ ارشاد فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اتباع مصطفیٰ کیونکہ ہمارا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے یہ سارا انتظام اس لیے کیا، پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو بنایا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون قبلوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور کون رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہے، کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل دین، اصل ایمان اور اصل قبلہ اور اصل کعبہ اور اصل نماز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی سنت ہے۔ اگر حضور کی سنت اور اتباع نہ ہو تو کعبۃ اللہ تو مکہ المکرمہ میں تھا، مکہ سے جب حضور نے ہجرت کی تو مکہ میں رہا کوئی نہیں، مکہ میں رہا کوئی نہیں۔ عثمان غنی مکہ میں پہنچ گئے تھے طواف کرنے کے لیے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے رسول پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے۔ یہ جذبہ اتباع مصطفیٰ تھا۔ آگے سنیے، شراب پہلے جائز تھی، شراب پہلے جائز تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک علیہ السلام کے خادم بھی ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں دعوت جاری تھی۔ بڑے فتح کی بات ہے اور بڑی کمال کی بات ہے، سنیے۔ دعوت جاری تھی، کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر وہ کھجور سے بنی ہوئی شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ جائز جو تھی، منع نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ میں پلا رہا تھا لوگوں کو شراب، کھانا شانا کھا چکے ہیں، سارے لوگ چائے شائے بعد میں پی رہے ہوں، تو اس صورت میں اس سینس کے اندر وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور وہ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران جب کسی نے گھونٹ بھرا ہوا تھا، کسی نے پانی کے اندر گلاس کے اندر ڈالا ہوا تھا، کسی نے لبوں سے لگایا ہوا تھا، اسی دوران ایک ندا کرنے والا آیا، اس نے آ کر کہا آیت نازل ہو گئی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب، آیت نازل ہو گئی ہے۔ باتیں کرنی شوقی، ہم تک کتنے حکم ہیں رسول پاک کے پہنچ چکے، کتنی آیات ہم تک پہنچ چکی ہیں، ہم نے ہر عمل پر حکم نہ کرنے کے بہانے تراش رکھے، ہم نے ہر حکم پر، حالانکہ حکم کے اوپر عمل نہ کرنے کا بہانہ نہیں تراشا جاتا، حکم کے آگے یس کہا جاتا ہے، حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، کیونکہ بندے جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، جب ہم نے بندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، تو پھر چون چرا چونکے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ منظر دیکھیے نا جہاں پر آپ لوگوں کو پہلے سمجھا کر بھیجیں کہ یار یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، ایسا کرنا، ہزاروں سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے، نسلیں چلی جاتی ہیں لیکن اصلاح نہیں ہوتی، حرام کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ حرام کام ہماری روایات بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ منظر دیکھو، ادھر آیا حکم، کسی نے لبوں کے ساتھ پیالہ لگایا ہوا تھا، کسی نے جام بھرا ہوا تھا، کسی نے منہ کے اندر گھونٹ ڈالا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جو ہی منادی نے ندا کی کہ اے میرے صحابہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، کہتے ہیں جس صحابی کے جو پیالے کے اندر جتنی شراب تھی اس نے وہیں پر پھینک دی، وہیں پر پھینک دی، مٹکوں کے اندر جو شراب بنا کر رکھی تھی وہ وہیں پر پھینک دی۔ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں کے اندر اس دن ایسے لگتا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہے، ہر گلی کے اندر کیچڑ ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو صحابہ نے شرابوں کے مٹکے اٹھا کر گلیوں میں بہا دیے۔ ہمیں کوئی نہیں پتا حرمت شراب کے حکم کا، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ ہماری شادیوں کے اندر فیشن بن چکا ہے کہ ٹیبلوں کے اوپر شراب رکھی جاتی ہے۔ اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، جہاں پر کم از کم انفرادی سطح پر تو ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، جو حکومتی سطح پر تو پریشر کبھی گیا ہی نہیں ہے۔ ہماری اپنی جو شادیاں ہیں، ہمارے جو اپنے معاملات ہیں گھریلو، ان کے حوالے سے تو ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے نا۔
کہ کسی نے آ کر کنپٹی پر بندوق رکھی ہو کہ تم نے اپنی شادی کے اوپر شراب لازمی کرنی ہے، تم نے اپنی شادی کے اوپر کوئی خسرے لازمی بلانے ہیں، کسی نے کہا ہوگا ہمیں؟ نہیں، یہ تو ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہمارے اپنے معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کیا کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہے اتباع کی؟ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم غمی میں ہوتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جن شرابی کبابی دوستوں کو تم اکٹھا کرتے ہو، جن ناچ گانوں گلائیوں کو تم شادیوں پر اکٹھا کرتے ہو، وہ تمہاری قبر میں آ کر تمہیں چھڑوائیں گے؟ تم بیمار ہو جاؤ، ایڈیا رگڑ کے مر جاؤ، یقین کرو تمہاری عیادت کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے اوپر تم پیسہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیسہ ہے نا تمہارا، جو کماتے ہو، جو لگاتے ہو، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جہاں سے کما رہے ہو یہ بھی سوال ہے، جہاں پر لگا رہے ہو یہ بھی سوال ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس شہر کے اندر 10-10 لاکھ روپیہ ایک ایک مہندی پر، گویوں پر لٹا نہیں کیا جاتا؟ 10-10 لاکھ۔ اس وقت نہ ہمیں غریب کی بیٹی کی شادی یاد آتی ہے، نہ ہمیں کسی کا جناب وہ اجڑا ہوا گھر نظر آتا ہے، نہ کوئی بیمار نظر آتا ہے۔ کیا 2-3 لاکھ سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس شراب کی محفل کے بجائے تم کسی ایسے گھر کے اندر چلے جاتے جس کی بیٹی جہیز کے لیے منتظر ہے؟ یقین کریں، غریبوں کے لیے جہیز مانگنے پڑتے ہیں، التجائیں کرنی پڑتی ہیں، یار کوئی 5 دے دو، کوئی 10 دے دو۔ لیکن جب اسی محلے کے اندر کسی صاحب شربت کی شادی ہوتی ہے تو وہ خسرے طائب لوگ بلا کر، جنہوں نے نہ ان کی فوتگی پہ آنا ہے، نہ ان کی شادی پہ آنا، نہ ان کی غمی پر، نہ خوشی پر، نہ ان کی بیمار ہو جائے تو عیادت کرنے کے لیے ان کے اوپر 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ ویلوں کی صورت میں لٹا دیے جاتے ہیں۔ کیسا عجیب نظام ہے ہمارا، اور کیسی عجیب سوچ ہے۔ کیا اس مال کا ہم حساب دے دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تم نے جو نعمت دی تھی میں نے کس جگہ پر لٹا دی؟ نہیں ہے ہمارے اندر یہ سکت ہی نہیں ہے کہ ایک پائی کا حساب بھی اللہ کی بارگاہ میں دے سکے۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو کم از کم حرام، ابھی تو بات چل رہی تھی اتباع کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ کی، انشاءاللہ اگلے جمعے پر وہ بات ہوگا، لیکن جو کم از کم حرام چیزیں ہیں ہم ان سے تو اپنا دامن بچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بڑا عبادت گزار کون، سب سے بڑا عبادت گزار، تو حدیث پاک تو طویل ہے لیکن پہلی بات ارشاد فرمایا جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہے، حرام کی ہوئی چیزوں سے تو بچ جائے وہ سب سے بڑا عبادت ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم جو پہلا سٹیپ ہے نا سنت کے اوپر عمل کرنے کا، کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا اور فرض کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ فرض کے اوپر عمل نہ کرنا بھی حرام۔ فرض کے اوپر عمل کرو اور اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس سے آگے باقی ہیں کہ بندے کا لباس سفید ہونا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، یہ سنن بعد میں ہے، پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ بندے نے جناب خوشبو لگائی ہو اور سفید کپڑے پہنے ہو کہ یہ سنت ہے اور پی شراب رہا ہو تو یہ بات سچتی ہے؟ بھلا نہیں سچتی۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرمتوں سے بچا لیجیے، وما علیہ الا البلاغ۔